حضرت امام احمد بن حنبل آپ سے زندگی میں جب بھی کسی نے پوچھا حضرت جی آپ کن کے شاگرد ہیں یا کن کے مرید ہیں تو آپ نام نہیں لیتے تھے، اپنے شیخ کو اپنے استاد کو القابات سے یاد کرتے تھے۔ اور پھر اگر کوئی نام پوچھتا تو کہتے ہیں میری زبان اس قابل نہیں ہے کہ اپنے استاد کا یا اپنے شیخ کا نام لے سکوں۔ زندگی میں امام احمد بن حنبل علیہ رحمت نے، لوگ احمد کہتے ہیں، احمد نہیں، لفظ احمد ہے، یاتی من بعد اسمہ احمد، قرآن کا لفظ ہے۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ جب بھی کوئی پوچھتا شیخ کا نام بتائیں، القابات لیں گے، استاد کا نام بتائیں، القابات، ان کو ان لفظوں سے تو یاد کریں گے لیکن نام نہیں لیتے تھے کہ بے ادبی ہے میں شیخ کا نام لوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنی زندگی کے اندر آپ یہ فرماتے میں نے جب بھی نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد میں نے دو کام کیے، ایک دعا اپنے مشائخ کے لیے کی ہے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، بخشش فرما، ساتھ دوسری دعا اپنے ماں باپ کے لیے کی ہے۔ یہ سب سے بڑا حق ہوتا ہے، ماں باپ، مشائخ کا، اساتذہ کا، اور اس کے بعد ماں باپ کا حق ہے کہ ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں کہ انہوں نے اس قابل کیا ہے کہ آپ کو نمازی، نیک، دیندار بنائے، اب حق بنتا ہے کہ ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ فرماتے جب تک میرے مشائخ حیات رہے، اور میں ان کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ کا نام آپ نے سن رکھا ہے کہ اتنے بڑے امام ہیں، کیا کرتے تھے؟ آپ کے جو شیخ حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ان کی بہن کہتی ہے کہ ہم جب روئی رضائیاں سردی میں بدلنی ہوتی تھیں اور گرمی آتی تھی تو تیار کر کے رضائیاں رکھتی تھی، جو روئی دھنتے تھے تو وہ حضرت امام اعظم، ہمارے گھر، اب وہ شاگرد تھے نا، ہمارے گھر اور استانے کا لنگر پکتا تھا تو پکاتے تھے کون؟ امام اعظم۔ اور اس کے بعد جتنی بھی خدمات تھیں سب کی ذمہ داری ایک ایک کر کے علیحدہ آپ بتاتی ہیں کہ وہ، اور حتیٰ کہ آپ نے ایک جگہ ہے کہ کم و بیش کئی سال تک اپنے استاد کے لیے سالن پکایا۔ جب سالن پکایا تو استاد نے آپ سے پوچھا بیٹا وہ آج تھوڑا نمک زیادہ ہے، بیٹا وہ تھوڑا دیکھ کے ڈالا کرو۔ پھر بھی کچھ دنوں کے بعد پھر زیادہ ہو گیا، پھر کچھ دنوں کے بعد کم ہو گیا، پہلے ٹھیک رہا، کبھی فرق نہیں آتا تھا، لیکن اب وہ 2-3 ہفتوں میں فرق پڑنا شروع، کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی زیادہ کبھی کم۔ اب اللہ کے لیے جب نیکی کی جاتی ہے اللہ اس نیکی کو ظاہر کرتا ہے۔ پچھلا نہیں، اس سے پچھلا جمعہ میں نے اسی بات پر کیا کہ پوشیدہ نیکی کو اللہ کیسے ظاہر کرتا ہے۔ اب انہیں خود نہیں بتایا، اب وہ معاملہ ہی ایسا شروع ہو گیا کہ اب اللہ نے ظاہر کرنا تھا۔ استاد پوچھنے لگے بیٹا جب تو اس کو لے کے آتا ہے تھوڑا جو ہے نا وہ زبان تیری کا ٹیسٹ خراب ہو گیا، تجھے پتہ نہیں چلتا، نمک کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی پہلے تو بالکل ٹھیک رہتا ہے۔ کہتے ہیں استاد جی میں نے کبھی آپ کا سالن چکھا نہیں، کبھی بھی نہیں، کہا نہیں حضور کبھی نہیں۔ یہ بے ادبی ہے کہ آپ کے لیے پکے اور میں اسے ٹیسٹ لوں، کہ میں تو اس لیے اللہ سے دعا مانگ کے یا اللہ یہ پورا ہو جائے، یعنی نمک مرچ کبھی فرق نہ آئے، تو اسی لیے کبھی فرق نہیں آتا رہا۔ لیکن 1 ہفتہ ہو گیا بار بار کبھی کم کبھی، اور سالوں سے پکا رہا ہوں کبھی مسئلہ نہیں ہوا۔ تو شیخ فرمانے لگے بیٹا اللہ نے تیری اس خلوص کو ظاہر کرنا تھا،